آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید، فرقان حمید، کتاب مقدس کی اس خوبصورت لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، اے ایمان والو۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن کی خوبصورتی دیکھیے، کس انداز سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ مطلب کیا ہے کہ میرا رب ایمان والوں کو مخاطب کر رہا ہے، بے ایمانوں کو تو اس نے کہا ہی نہیں ہے۔ لفظ مسلمان نہیں ہے، یا ایھا المسلمون نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، ایسا نہیں کہا، کیونکہ مسلمانوں میں اللہ جانتے ہیں بیچ میں بے ایمان بھی ہے نا، جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس پہ چلتے نہیں ہیں، تو کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، مسلمانوں نہیں، اے ایمان والو سنو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تمہارے اوپر بدلہ لینا کسی بات پر، کسی جھگڑے پر بدلہ لینا تم پر میں نے فرض کر دیا۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کرو، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کرو، والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلہ میں قتل کرو، اور جو چھوٹے چھوٹے زخم ہوں جیسے دانت ہے، آنکھ ہے، کان ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں سن بالسن، اگر دانت ہے تو دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، زخموں میں بدلہ لے سکتے ہو۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو لا ریب کتاب میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب آپ کو ان کو بتا دے، ان میں جو ایمان رکھنے والے ہیں، اب صحابہ تو سارے ایمان والے تھے نا، اب بے ایمانیاں تو ساڑھے چاہیے نا، صحابہ تو ایمان والے تھے، کیا میرا محبوب ان کو بتاؤ کہ اللہ رب العالمین نے تم پر بدلہ لینا فرض کیا ہے۔ میرا آج کا موضوع، آج کا عنوان یہ فلسطین اور اسرائیل کی یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے دور حاضر میں، اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے پیش حالات کے تناظر میں، آج یہ اس موضوع پہ عرض کرنی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن کی وہ آیت ذکر کی ہے جس میں میرا رب فرما رہا ہے کہ میرا خطاب ایمان والوں سے ہے، تو یقیناً ہم بھی ایمان والے ہی سارے بیٹھے ہیں نا، ہم بھی ایمان والے ہی ہیں، تو اللہ کا کلام سننے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے مسجد میں آئے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، میں نے تم پر بدلہ لینا فرض کیا۔ اب یا اللہ تو نے یہ فرض کیوں کیا ہے؟ نہ کرتا، اسلام تو اتنا سخت نہیں ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ لوگ، یورپین ممالک، یورپین کنٹریز کے پیچھے چلنے والے لوگ، مغربی تہذیب کو اپنانے والے لوگ، مغربی تمدن کو اپنانے والے لوگ، مغربی ثقافت کو اپنانے والے لوگ، ان لوگوں کو لباس کو پسند کرنے والے لوگ آج یہ کہتے ہیں اور جی مولویاں دین اوکھا کیتا، دین تو ایڈا اوکھا نہیں ہے۔ اگر دین اتنا مشکل نہیں ہے تو پھر قرآن کیوں کہتا ہے میں نے تم پر بدلہ لینا بھی فرض کیا ہے؟ دو مسلمانوں میں لڑائی ہو جائے، اللہ کہتا ہے اپنے حساب کے مطابق بدلہ لے سکتے ہو۔ یہاں یہ تو نہیں کہا کہ ایمان والو میں نے تم پر فرض کیا ہے، تمہاری گورنمنٹ آ کے بدلہ لے لے۔ آج بہت سے کہتے ہیں جی مسلمانوں کی لڑائی ہوگی، پھر تانوں کنے حق دیتا ہے؟ یہ حق ہمیں قرآن نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، اس دین نے ہمیں حق دیا ہے۔ یا یہ تو نہیں کہا ہوا کہ تم لڑ پڑو تو گورنمنٹ تمہارا فیصلہ کرے گی، بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، میں نے تم پر بدلہ لینا فرض کیا ہے۔ اب مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا
کہ اگر تم میں جھگڑا ہو جائے تو اپنی بات کا ثالث مقرر کرو۔ کسے ثالث مقرر کرو؟ جو تم میں سب سے دانا ہو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، جو تم میں آنکھیں رکھنے والا ہو۔ اپنی گورنمنٹ کے پاس لے جاؤ، اپنے وقت کے حاکم کے پاس لے جاؤ، یہ ہمیں حضور نے کر کے دکھایا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ہماری معاشرتی زندگی کیسی ہے؟ ہم میں اسلام نام کی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ اسلام ہمارے اندر نام کا اسلام ہے، ہم نام و نہاد کے مسلمان ہیں۔ ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، سونا، جاگنا، تمام تر زندگی کے معاملات ہمارے آج مغربی تہذیب کے تابع ہیں۔ کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے؟ اسلام نے ہر ایک چیز کا وقت مقرر نہیں کیا، ہر ایک چیز کا اسلام نے ہمیں بتایا نہیں۔ اقتصادیات کا، نظریات کا، معاشیات کا، تہذیب و تمدن کا، ہمیں ثقافت کا، زندگی گزارنے کا، ہمیں چلنے پھرنے کا، دوستوں سے ملنے کا، رشتہ داروں سے ملنے کا، ایک دوسری برادریوں میں ملنے کا، رشتے کرنے کا، رشتے توڑنے کا، ایک ایک چیز کا اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ تو پھر یہ سارے معاملات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آج ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، اصل میں ہم مغربی تہذیب کے تابع ہو چکے ہیں، ہمارے اندر غلامی آ چکی ہے، ہم غلامی کی ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں طاغوتی طاقتیں چاہتی ہیں ویسے ہمیں چلا لیتی ہیں۔ اس کی ایک بڑی میں آپ کو مثال دوں، ہمارے ملک میں، یہ اسلامی ملک ہے نا جی، کیوں جی اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ملک ہے نا، وہ غیر مذہب ملک تو نہیں ہے نا۔ یہ ملک کس بنیاد پہ بنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وہ نقشے کھینچے ہیں وہ سارے کیا کلمے پر نہیں ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو وکالت کی ہے، اس ملک کو جو جدا کروایا ہے، اس میں جو سرحدیں لگوائی ہیں، کیا کلمے کے نام پر نہیں لگی تھی؟ کیس کس نام پر لڑا گیا؟ شاہ احمد نورانی کو دیکھیے، سر سید احمد خان کو دیکھیے، ان بزرگوں کی قربانیاں کس لیے تھی؟ اسلام کے لیے اور اسلامی ملک حاصل کرنے کے لیے۔ یہ خطہ ارض پاکستان ہمیں ملا۔ اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر ہم نے یہ خطہ لیا، اسلام کے نام پر ہم نے یہ ملک لیا، تو اس میں قانون بھی اسلامی ہونا چاہیے نا؟ کیوں جی ایسے ہی ہے، اسلامی قانون ہونا چاہیے۔ اب ہوا کیا ہے، ہماری اسمبلی نے بل پاس کیا ٹرانسجینڈر۔ اب یہ ٹرانسجینڈر ہے کیا؟ یہ بل ہے کیا ٹرانسجینڈر؟ یہ بل ہے تو یہ کہ جو ہمارے اندر تیسری نسل ہے نا، خنسا کی، خسریانی نسل، انہوں بھی حق دیتے جان۔ لیکن اس بل میں یہ شکیں موجود ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ کیا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ روش دیتا ہے؟ کیا اسلام کے تناظر کے عین مطابق ہے؟ کیا اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے؟ کیا اسلام ہمیں یہ چیز پہ کرنے پہ ہمیں کہتا ہے کہ تم کرو یہ؟ پھر یہ روش ہم میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہم میں طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ بل کن لوگوں نے پاس کیا اور کنہوں نے کروایا ہے؟ آج مولوی بات کہنا تو کہنا ہے تو متعصب مولوی آ، اور مولوی تو انہوں کی پتہ قانون دا، جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے وہ کس قانون پہ چلتے ہیں؟ قوم لوط کی بربادی کس لیے ہوئی ہے؟ اسی لیے بربادی ہوئی ہے۔ اگر آپ تاریخ قوم لوط کو پڑھیں، میں اکثر حوالہ دیا کرتا ہوں تاریخ جریر طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی طبری شریف کا، میں اکثر حوالہ دیتا ہوں تاریخ ابن خلدون کا، اکثر حوالہ دیتا ہوں البدایہ والنہایہ کا۔ سب سے پہلی تاریخ جو ہے طبری میں آپ دیکھ لیں، قوم لوط کے پاس ایک
مہمان آئے، یہ ان کی بربادی کی ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور مولویوں تو پتہ کوئی نہیں ہے، اینا تو دین نو اوکھا کر کے رکھ دیتا، دین نو مشکل بنانے والے مولوی نے۔ عزیزان گرامی، اب اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رستے سے ہٹ جائے تو اسے سمجھانا فرض ہو جاتا ہے۔ مدنی کریم علیہ السلام نے 54 جنگاں لڑیاں نے۔ اگر اسلام آسان ہوتا، تبلیغ سے آتا، تو حضور نے مکہ کی زندگی میں تبلیغ ہی تو کی، اور کیا کیا ہے؟ مدینہ کی زندگی میں جا کے کیوں اللہ نے فرمایا میرا محبوب اٹھا تلوار، پکڑ تلوار، ان کو سیدھا کر سب کو؟ اس لیے کہ اسلام جب پیار سے نہ ہو تو پھر اسلام دوسری زبان سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تلوار ہمارے ہاتھ میں کہاں سے آئی تھی؟ اگر مسلمان صرف محض پیار سے چلتے ہیں، پیار سے بات کرنا ہی ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، تو تلوار اٹھانی ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ کیا مغربی تہذیب نے ہمیں سکھائی ہے؟ اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے، اسلام ہی ہمیں یہ روش دیتا ہے۔ سیانے آنے جدو کہو سیدھی انگلی نال نہ لکھے تو ڈنگی کر لو، یہ اسلام ہمیں طریقہ دیتا ہے کہ اگر زبان سے نہیں مانتے تو پھر دوسرے طریقے سے انہیں سمجھاؤ، یہ فرض ہے تم پر۔ آج ہمارے ہی مسلمان، افسوس کی بات ہے، ہمارے ایسے کچھ نظریات رکھنے والے مسلمان جو مغربی تہذیب کے غلام ہیں، ایسے مسلمان سوشل میڈیا پہ بھی بہت چل رہے ہیں، بڑے سارے بیٹھے اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں، یہ کام جی اسلام نے ایسے حکم نہیں دیا، اسلام ایسے کہتا ہے، اسلام ایسے کہتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک عالم صاحب لگے ہوتے کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، اللہ نے کہا اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر لازم نہیں ہے، جب تمہارے پاس واضح دلیل آ گئی، واضح ہدایت آ گئی۔ اور واضح ہدایت ہے کیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا، یہی واضح ہدایت تھی، اللہ نے قرآن بھیجا، یہی واضح ہدایت تھی، اور کو نہیں آنے والی ہے ہمارے پاس۔ جب اس پر ہم نہیں چلتے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، اس کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، آج ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اے قرآن صرف مردے بخشوان واسطے، کیا ہم یہ نہیں کرتے؟ جب کوئی فوت ہو جائے قرآن پاک اکٹھے کرو، بچوں کو پڑھواؤ، ان کو اصالِ ثواب کر دو۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کی محافلیں لگائی جائیں اور بیٹھ کے مرغن غذائیں کھائی جائیں اور پھر اصالِ ثواب کر دیا ہم نے؟ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو محض ثواب سمجھ کے پڑھیں اور بند کر کے ریشمی لحاف میں لپیٹ کے الماری میں رکھ دیں۔ قرآن اس لیے نازل ہوا، قرآن راہ ہدایت ہے، اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن اس لیے اتارا کہ یہ ہم مسلمانوں کو سیدھی راہ بتا سکے۔ آج ہم نے اس قرآن سے کیا لیا ہے؟ اس قرآن سے ہم نے کیا حاصل کیا؟ کیا قرآن میں جہاد کی آیات نہیں ہے؟ آج کوئی مولوی سٹیج پر جہاد کی بات کرے، ملا متعصب ہو گیا ہے۔ کیا قرآن جہاد کا حکم نہیں دیتا؟ نہیں حکم دیتا قرآن، تو حضور نے مدینے میں کیوں جہاد کیے ہیں؟ 54 غزوہ سرایا ہیں جن میں حضور نے خود 18 غزوات ہیں جن میں حضور خود بنفس نفیس شامل ہیں۔ حضور چاہتے، میرا نبی چاہتا، اس محبوب کا خدا چاہتا، جہاد کی ضرورت ہی نہ ہوتی، تلوار کا حکم ہی نہ دیتے۔ محبوب تو آسمان کی طرف رخ کر دے، میرا رب قبلے بدل دے۔ حضور علیہ السلام آسمان کو دیکھیں، اللہ رب العالمین قبلہ بدل دے، تو پھر میرا محبوب چاہتا تو اسلام کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ سارے مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے تھے؟ کیوں محبوب کو غزوہ احد میں لے گیا میرا رب؟ کیوں جا کے محبوب کا دندان مبارک شہید کروائے؟ کیوں حضور گڑھے میں گرے؟ کیوں حضور نے ان کے لیے دعائیں کی؟ کیوں کہا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون؟ اگر اسلام اتنا ہی نرم دین ہوتا، اتنا ہی یہ حلوے کی طرح آسان ہوتا، تو مولا حسین میدان کربلا میں شہید کیوں ہو جاتے؟ کیوں انہوں نے خون دیا ہے؟ آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا،
آج ہم نے قرآن کے قوانین کو پس پشت ڈال دیا ہے، آج ہم نے اسلام کو ایک کھلونا سمجھ لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی مملکت، اس کو ہم نے صرف نام دیا اسلامی ملک کا، اور اسلامی ممالک میں اس کو ہم نے رکھ دیا کہ یہ اسلامی ملک ہے، لیکن اس میں قانون کس کا نافذ ہے؟ آج بھی مغرب والوں کا قانون ہے، یورپین والوں کا قانون ہے۔ ٹرانسجینڈر بل پر میں نے بات کی، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اسلامی ملک ہے، قرآن کے مطابق اس پر فیصلہ ہوتا، قرآن کے مطابق چلتے، کیونکہ ہمیں راہ ہدایت کے لیے رب نے قرآن دیا ہے۔ ہم اس پہ کتنا چلتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں؟ قوم لوط کو شیطان نے برگلایا، یہ میں تباہی کی بات بتانے لگا ہوں قوم لوط کی۔ پچھلی امتوں کے حالات اٹھا کے دیکھ لے، جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، میرے رب نے تباہ کی امتوں کی امتیں تباہ کر کے رکھ دی۔ ہمیں کیوں نہیں میرا رب تباہ کرتا؟ صرف اس لیے کہ یار کو یار کا رخ مار جاتا ہے، یار نو یار دا منہ مار جاتا، پر ساڈی اڈی اوقات کوئی نہیں ہے۔ اب قوم لوط کے پاس مہمان آئے، بڑے خوبصورت تھے، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، ان کے ساتھ برائی کرو۔ اب وہ میزبانوں نے پکڑا، ان مہمانوں کو باندھا، ان کے ساتھ غلط کاری کی، انہیں اتنی لذت اور مزہ محسوس ہوا کہ انہوں نے اس کو شعار بنا لیا۔ قرآن گواہ ہے، اے مولوی دیاں گلاں نہیں جے، اس لا ریب کتاب کی باتیں بتا رہا ہوں جس کو ہم نے ریشمی لحاف میں لپیٹ کے مسجد میں رکھ دینا ہے۔ گھر میں ہے، بیٹی رخصت ہے تو اس کے سر پہ قرآن کی چھاؤں کر دو۔ کبھی یہ بھی کہا کہ بیٹی ساری زندگی اس قرآن کو پڑھنا اور اس پہ عمل بھی کرنا، اے کدی نہیں ایسی آکھیا۔ جہیز میں قرآن تو ہم خوبصورت دیتے ہیں، خوبصورت ریل اس کی بنواتے ہیں، خوبصورت قرآن اس میں پیک کرتے ہیں۔ بیٹی رخصت ہو رہی ہے تو سر پہ چھت بنا دیتے ہیں کہ اس کا سایہ تیرے سر پہ ہمیشہ قائم ہو۔ اور بیٹی کو ساری زندگی کبھی یہ بھی سکھایا کہ اس کے اندر جو قرآن کے اندر ہمیں حکم ملے وہ کیا ہیں؟ یہ دکھ کی بات ہے۔ عزیز من، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھروں میں اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی بات کرو، چھڈو جی کون سی اسلام رکھی کہ دنیا رکھی ہے؟ اللہ کو کیا جا کے جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا رکھی ہے، اسلام نہیں رکھا؟ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو جب اللہ نے پوچھ لیا کہ بندے میں نے تو تجھے مسلمان بنایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اسلام میں نے تجھے دیا، قرآن تجھے دیا، وہ قرآن جس کو اٹھانے کے لیے آسمان نے بھی انکار کیا، پہاڑوں نے بھی انکار کیا، زمینوں نے بھی انکار کیا، اور اللہ کہتا ہے بندے میں نے تیرے چھوٹے سے دل پہ اس کو رکھا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میں نے اس امانت کو آسمان پر پیش کیا، پھر زمین پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، جو کچھ اس کے درمیان تھا میں نے سب پر پیش کیا، کسی نے نہیں اس کو اٹھایا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور پھر جب سب نے انکار کیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان ایک ظالم اور جاہل ہے کہ اس کو قرآن کے ادب کا ہی نہیں پتا۔ اوے میں نہیں کہندا، مولوی نہیں کہندا، اللہ کی لاریب کتاب کی بات بتا رہا ہوں۔ اس قرآن نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا؟ کیا ہمیں تہذیب و تمدن نہیں دیا؟ کیا ہمیں ثقافت نہیں دی؟ ہمیں معاشیات کے طریقے نہیں بتائے؟ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے نہیں بتائے؟ کیا ہمیں اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے کے طریقے نہیں بتائے؟ آج ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں؟ مغربی تہذیب کے۔ آج ہم کن کے غلام ہیں؟ مغربی تہذیب کے۔ آج ہم جہاد کے منکر ہیں تو کیوں ہیں؟ کیا ہمیں اسلام بتاتا نہیں ہے؟ قرآن پاک کی 360 آیات نکال دو جہاد کے، اگر ہم منکر ہیں تو نکالو قرآن سے۔ اللہ نے تو 360 مقام پہ بتایا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، میرا محبوب کافر لوگ جو ہیں یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ اس طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں مال کے ساتھ اسلام سے روکنے کے لیے،
کہ کسی طریقے ہم اسلام کو روک دیں، اسلام کی راہوں میں مسدود ہو جائیں، اسلام کو ہم بند باندھ دیں، ان کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ میرا محبوب یہ تو یہ چاہتے ہیں۔ حضور کے دور میں، ایمانی بات ہے مجھے بتانا، حضور کے دور میں یہودی نہیں تھے؟ حضور نے کتنی دوستیاں کی ہیں ان سے، اسلام اٹھا کے تو دیکھیں، حضور کی تاریخ اٹھا کے تو دیکھیں۔ حضور کے دور میں جو یہودی تھے، حضور کتنی دوستی کر کے بیٹھے تھے ان سے۔ اگر اتنی پکی دوستی ہوتی تو مدینے میں جا کے حضور نے غزوہ قیقان کیوں لڑا ہے؟ غزوہ بنو قریظہ کیوں لڑا ہے؟ ذات قرد غزوہ کیوں لڑا ہے؟ غزوہ بنو غسفان کیوں لڑا ہے؟ حضور نے احد اور بدر ہی قریش سے لڑے ہیں نا، یا فتح مکہ؟ 3 غزوے ہی ہیں نا۔ اب ان 3 غزووں میں حضور قریش کے آمنے سامنے ہیں، باقی غزووں میں کن کے سامنے ہوئے ہیں حضور؟ اگر یہ اتنے ہی مسلمانوں کے خیر خواہ ہوتے تو حضور ان سے جنگ کیوں کرتے؟ اہل کتاب نہیں تھے؟ اہل کتاب تھے یہود۔ آج کا مسلمان کہتا ہے اور جی مسلمان وہ بھی تو اہل کتاب نے نا، مسلمان انہوں نے مار رہے ہیں، اے فلسطین والے ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا حضور کے دور کے یہود اہل کتاب نہیں تھے؟ وہ کتاب کسی کو نہیں مانتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہود آج کے دور کے یہود سے 1000 گنا بہتر تھے، لیکن پھر بھی حضور نے جنگ کی ہے، حضور نے تلوار اٹھائی ہے، حضور ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ آج ہم کس دین کو لے کے بیٹھے ہیں؟ ہم کس دین پر چل رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہے جس کے ہم پیروکار ہو کے بیٹھے؟ اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، او ایمان والو۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا، میرے رب نے کتنا پیارا خطاب کیا ہے، کا ایمان والوں کو ہے، یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، کیونکہ پتہ ہے نا کہ مسلمانوں میں بے ایمان بھی ہیں۔ آخری صدی میں ایسے پیدا ہو جائیں گے، 14ویں صدی میں، جو ہوں گے تو نام کے مسلمان لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان رکھتے ہو۔ یہ خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا نام نہیں ہے یہاں پہ، ایمان والوں کا نام ہے۔ اب ہر کوئی اپنا خود منصف ہے کہ میں ایمان والا ہوں یا بے ایمان ہوں۔ مسلمان تو ہم سارے ہی ہیں، میں بھی ہوں مسلمان، آپ بھی ہیں مسلمان، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں، لیکن یہ خطاب میرا رب کسے کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اپنے اندر ایمان رکھنے والوں سنو، میں نے تم پر لڑنا بھی فرض کیا ہے، جہاد بھی فرض کیا ہے۔ جس طرح میں نے تم پر روزہ فرض کیا، اسی طرح میں نے تم پر حج کو فرض کیا، جس طرح میں نے تم پر نماز کو فرض کیا، جس طرح میں نے تم پر دوسرے عبادات کو میں نے فرض کیا ہے، اسی طرح میں نے جہاد کو بھی تم پر فرض کیا ہے۔ اے گل کو مولوی کرے نا تو بڑا متعصب مولوی ہے یار، اندے اندر تو تعصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا یہ کتاب ہمیں لحافوں میں لپیٹ کر تاکچوں میں رکھنے کے لیے دی گئی ہے؟ اللہ نے یہ قرآن ہمیں کیوں دیا ہے؟ ہم اہل قرآن کیوں ہیں؟ ہم نے کون سے اللہ پاک کو پیسے تارے تھے کہ ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کرنا، قرآن ہمیں دینا، حضور کا امتی بنانا؟ جو اس نے ہم پر کرم نوازی کر ہی دی ہے، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا، قرآن والوں میں ہمیں پیدا کیا، اس کتاب، وہ کتاب ہمیں دی جس کتاب کو ساری کتابوں کا سردار بنایا ہے، اس نبی کا امتی ہمیں بنایا جس نبی کو سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے۔ اگر ہم اس نبی کے امتی بن ہی گئے ہیں تو خدا را اس قرآن کو سمجھیے۔ یہ قرآن ہمیں ثوابوں کے لیے نہیں ہمارے پاس آیا کہ اس کو پڑھو گے تو ثواب ہوگا، بس یہ اس لیے نہیں ہے، ثواب تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس قرآن کو زندگی میں اتاریے۔ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارا رب ہم سے بات کیا کر رہا ہے، اس طرف ہماری کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے جی، قرآن بچے نے پڑھ لیا، ناظرہ آندھا یا نہیں آندھا، سدھا بدرا بس پڑھیا، بس ٹھیک ہے جی، پڑھ تو لیا نا۔ کبھی بچے کو پی ایچ ڈی کرواتے بھی آپ نے یہ کبھی خیال کیا ہے کہ انگلش کیسے، انگلش کا ٹرانسلیٹ کرے یا نہ کرے، بس ٹھیک ہے پڑھ تو لیا، کبھی یہ سوچا ہے؟ اگر پتر چنگی طرح انگریزی پڑھ، چنگی طرح دا ترجمہ کر، ایک ایک حرف دا
ورڈ میننگ کرو، یہ لفظ غلط ہے تو اس کا میننگ سوچ کے لاؤ کیا ہے، یہ ہے تو یہ بنے گا، یہ ہے تو یہ بنے گا۔ اور 500 ہم معنی نکالتے ہیں، کبھی قرآن کا بھی سوچا ہے؟ ایک زبر اوپر ہو جائے، ایک زیر نیچے ہو جائے، ایک حرف بدل جائے تو معنی کتنا بدل سکتا ہے؟ کبھی یہ خیال کیا؟ بس ٹھیک ہے، بال نے قرآن تو پڑھ لیا۔ یہ قرآن عزیزان گرامی اس لیے نازل نہیں ہوا، اس لیے نازل ہوا کہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ صحابہ نے زندگیوں میں اتارا، وہ سب سے اچھے مسلمان بنے، ایسے مسلمان بنے کہ خود خدا کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ ہم وہ مسلمان ہیں کہ یہ بات ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ پتہ ہے نا ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہے، کیوں؟ ہم مغربی تہذیب کے غلام ہیں، مغربی ثقافت کے غلام ہیں، مغربی تمدن کے غلام ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہمارا لباس ہر چیز مغربی تہذیب کی محتاج ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں یہ دیا۔ اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنا محبوب بہترین آئیڈیل تمہیں دیا ہے، بہترین نمونہ تمہیں دیا ہے، اس کے پیچھے چلو گے کامیاب رہو گے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا؟ اس قرآن کو ہم نے رکھا صرف ثواب کمانے کے لیے، پڑھو گے تو ثواب ہوگا، بس بچوں کو بھی یہی سکھایا پڑھو گے تو ثواب ہوگا؟ یا ہم نے رکھا اسے صرف مردے بخشوانے کے لیے، اور جی 50 قرآن پاک دا ثواب میرے دادا جی دے سالے ثواب کر دو، کر دیا جی۔ ہم نے اس قرآن کو مردے بخشوانے کے لیے رکھا، ہمارے مرحوم بخشے جائیں۔ کیا اللہ نے یہ قرآن اس لیے اتارا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے عزیز دوستو، اس پہ سوچنے والی باتیں ہیں کہ یہ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوا ہم پر، ہمیں نبی یہ قرآن کیوں دے کے گئے، قد تبین الرشد کی قید کیوں لگائی گئی ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ آج سوشل میڈیا پہ ہر کوئی بیٹھا اپنی پھکی بیچ رہا ہے، اور سارا سال فلموں بنانے والے بھی مذہبی سکالر بن جاندے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ سب دین کا مذاق اڑانے والے لوگ بیٹھے ہیں، کہاں سے دین سیکھتے ہیں؟ یہ غلطی کس کی ہے؟ مسجد کے علماء کی یا ہماری اپنی غلطیاں ہیں؟ کبھی ہم نے بچے کو پی ایچ ڈی کروانے کے لیے موچی کے پاس بھیجا ہے اور اسے پی ایچ ڈی کروا دو، موچی صاحب یہ ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ہے، تو پھر دین سیکھنے کے لیے کیوں چلے جاتے ہیں ہم فلم سٹاروں کے پاس؟ دین سیکھنے کے لیے کیوں مذہبی سکالروں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں ہم سوشل میڈیا پہ پھکی بیچنے والوں کو دیکھتے ہیں؟ ہمارا بچہ سکول پڑھنے کے لیے اچھا قابل ٹیچر ہم ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھا سکول ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھا استاد ڈھونڈتے ہیں، قابل استاد ڈھونڈتے ہیں، تو جب قرآن کی باری آتی ہے اس وقت ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیا قابل استاد نظر نہیں آتے؟ قابل علماء نظر نہیں آتے؟ قابل دین والے نظر نہیں آتے؟ ہم بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ ڈھونڈنے کے لیے، جی اے سب تو اچھا بول سکتا ہے، اے تو سب تو اچھے لفظ بولتا ہے، اے تو بہت پی ایچ ڈی نے کیتی ہوئی ہے، ایندے کول بچے نو تعلیم دلواؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے دین کا خود مذاق بنا رہے ہیں، اسلام کا خود مذاق بنا رہے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں قرآن میں کتنے حکم دیے ہیں؟ قرآن کا ایک حصہ احکامات پر ہے، کیا ہماری زندگیوں میں قرآن ہے؟ ہمارے گھروں میں تو قرآن ہوگا، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ ہم گھر میں قرآن رکھتے ہیں صرف خیر و برکت کے لیے، قرآن پہ ہے اے اسی سن لیا جڑے گھر چ قرآن ہوئے جادو نہیں ہوندا، رکھ لیا، ساڈے دادا جی دا قرآن ہے جی، اے مٹی چڑی پئی ہے کدی اسی پڑھیا نہیں، دادا جی جیندے سی تے پڑھدے سی۔ یار کیا ہے؟ اپنے رب کو جا کے کیا جواب دو گے؟ کیا کیا ہے ہم نے دنیا میں؟ کیا مغربی تہذیب کے پیچھے چلیں یہی جواب دو گے؟ یا یہ دو گے کہ ہم نے سوشل میڈیا